فخر نیوز کے بیورو چیف اعجاز احمد طاہر ابان کا ملکی اور بین الاقوامی اہم ترین خبروں پر مشتمل خصوصی نیوز بلیٹن اپنے معزز ناظرین قارئین کی دلچسپی اور معلومات کی آگاہی کے لیے پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں ایران کی وجہ سے ہنگاموں کی صورتحال تازہ ہے، جہاں مشتعل افراد نے ڈیفنس خیابان اتحاد میں بین الاقوامی فوڈ چین کے ریسٹورنٹ پر حملہ کیا اور شیشے توڑ دیے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پایا اور شیشہ توڑنے والے ایک شخص کو ہتھوڑے سمیت گرفتار کر لیا۔ یہ حملہ فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کے طور پر کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر زور مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ایران کی خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی ہے اور اس کی سخت مذمت کی جانی چاہیے۔ ایران امریکہ جنگ میں مسلم امہ کی پوزیشن بہت پیچیدہ ہے۔ کچھ مسلم ممالک نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے جبکہ دیگر نے غیر جانبداری اختیار کی ہے۔ پاکستان، ترکی اور قطر جیسے ممالک نے ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور تنازع کے حل کے لیے ڈپلومیٹک اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران پر حملے کی شدید مذمت کی ہے اور تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے۔ ترکی نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور تنازع کے حل کے لیے ڈپلومیٹک اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب نے ایران پر حملوں کو گہری تشویش کی نگاہ سے دیکھا ہے اور تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے۔ مسلم ممالک کے درمیان اختلافات اور فرقہ وارانہ تنازعات، امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ کے سامنے مسلم ممالک کی غیر جانبداری، تنازع کے حل کے لیے ڈپلومیٹک اقدامات کی کمی۔ پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران پر حملے کی شدید مذمت کی ہے اور تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے۔ ترکی نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور تنازع کے حل کے لیے ڈپلومیٹک اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب نے ایران پر حملوں کو گہری تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ OIC تنظیم کے 56 سے زائد اسلامی ممالک کے ممبران ہر مشتمل پلیٹ فارم اس وقت اس کا کیا کردار سامنے آئے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگی کشیدگیاں۔ 1 گھنٹے پہلے کی خبر کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کی دھمکی دی ہے، جس کے بعد اسرائیل نے بھی جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ ایران نے بھی اسرائیلی اور امریکی اہداف پر حملے کی دھمکی دی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملے کی دھمکی دی ہے۔ ایران نے اسرائیلی اور امریکی اہداف پر حملے کی دھمکی دی ہے۔ امریکی بحری بیڑے کے خلیج فارس میں موجودگی عالمی برادری کی تشویش۔ یہ تنازع عالمی جنگ میں تبدیل ہونے کا خطرہ ہے، جس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن تاحکم ثانی معطل کر دیا گیا ہے کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگی کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ ایئرپورٹ حکام نے مسافروں کو پروازوں کی تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے اپنی ایئر لائنز سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ دبئی میں شدید دھند کے باعث 19 پروازوں کا رخ موڑ دیا ہے۔ ایئرپورٹ حکام نے مسافروں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ریاض GCC کے وزارت کونسل کا 50واں غیر معمولی اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے بحرینی وزیر خارجہ اور کونسل چیئرمین ڈاکٹر عبداللطیف الزیانی کے زیر صدارت اجلاس۔ وزارتی کونسل نے کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے خلیجی ریاستوں کے حق کی توثیق کی ہے۔ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ، کونسل کے سیکریٹری جنرل جاسم البدیوی نے شرکت کی۔ امارات، بحرین، سعودی عرب، عمان، قطر اور کویت پر سنیچر 28 فروری کو شروع ہونے والے ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اردن سمیت GCC ممالک کو نشانہ بنانے والے ان گھناؤنے ایرانی حملوں کی سخت مذمت۔ حملہ خود مختاری اور ہمسائیگی کے اصولوں، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔